اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اچھا سوال اس نے کیا ہے۔ ہم دیوبند والے لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور اہل بدعت لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت بغیر الف لام کے۔ آپ مساجد کے باہر لکھنا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان دونوں کے فرق کا جواب خود ہمارے کلمہ میں جس کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ 2 بار ہے۔ نمبر 1 لا الہ الہ، نمبر 2 الا اللہ، یہ اللہ الہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے الہ بغیر الف لام کے ہے، اور پھر اللہ یہ الف لام کے ساتھ ہے۔ اب جب الہ بغیر الف لام کے تو معنی اور ہے، اور جب الہ الف لام کے ساتھ اللہ ہے تو اب معنی اور ہے۔ پہلا لا الہ، اس سے مراد معبودان باطلہ ہے، اور الا اللہ اس سے مراد عام اللہ نہیں، خاص اللہ ہے، جسے خاص الہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ اس سے مراد عام الہ ہے معبود باطل، اور الا اللہ اس سے مراد خاص الہ ہے جو کہ اللہ ہے۔ الف لام نہ ہو تو عام الہ، اور الف لام آ جائے تو پھر خاص الہ۔ اہل سنت و جماعت، الف لام نہ ہو تو عام جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فرقہ، اور جب الف لام آ جائے اس سے مراد خاص جماعت جو کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو ہم چونکہ حجت اہل سنت کا معنی والجماعت، ہم حجت اسے مانتے ہیں کہ اہل سنت مراد خاص سنت اللہ کے نبی کی، والجماعت مراد خاص جماعت جماعت صحابہ جو نبی پاک کی ہے۔ تو جو اپنی نسبت خاص جماعت صحابہ کی طرف کریں وہ خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور جو اپنی نسبت عام جماعت کی طرف کریں، خواہ وہ صحابہ ہوں خواہ احمد رضا بریلوی اینڈ کمپنی ہو، وہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ ہماری نسبت خاص جماعت کی طرف ہے جو صحابہ ہیں، ان کی نسبت عام جماعت کی طرف ہے جو کئی کمپنیاں ہیں، اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا؟